اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم 2018 کا پیپر سالو کریں گے اور اس کا پیپر اسلامک اسٹڈیز اور اس کا کورس کوڈ بھی وہی ہے ISE 111 اور ہمارے سامنے اس وقت ہے پیپر پارٹ 2 کا سوال نمبر 2 درج ذیل کے مختصر جوابات لکھیے۔ 20 نمبر کا سوال ہے اور آگے جو 10 جو مختصر سوالات ہیں یہ ہر سوال کے 2 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 1، اسلامی تہذیب کے عناصر لکھیے۔ یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے، اس میں آپ لوگوں نے ارکان اسلام لکھ دینے ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور سوال نمبر 2، ترجمہ کیجئے انما المؤمنون اخوۃ۔ یہ سوال بھی پہلے آ چکا ہے، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں۔ جی سوال نمبر 3 ہے، سورہ الحجرات میں بیان کردہ چند آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کیجئے۔ یہ سوال تو کئی دفعہ آ چکا ہے، آپ لوگوں کو اب اچھی طرح یاد ہو گیا ہے۔ سورہ حجرات کے شروع میں ہی آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے گئے ہیں اور ان کو آپ لوگوں نے ترتیب سے لکھنا ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے آگے پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، اور اسی طرح نمبر 3 ہے، آپ کے سامنے اس طرح بلند آواز سے بات نہ کرو جیسے آپس میں بولتے ہو، اور نمبر 4 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے پیچھے سے آواز نہ دو۔ جی سوال نمبر 4 ہے، حدیث کا اصطلاحی مفہوم واضح کیجئے۔ یہ سوال بھی پہلے آ چکا ہے، اب اس میں صرف حدیث کا اصطلاحی مفہوم پوچھا گیا ہے تو آپ لوگوں نے بھی حدیث کا اصطلاحی مفہوم ہی بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سوال نمبر 5 ہے، میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال بھی پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہو، آ چکا ہے پیپر میں۔ میثاق مدینہ سے مراد مدینہ منورہ میں کیا گیا وہ عہد ہے، وہ میثاق ہے جو مدینہ میں رہنے والے قبائل، جن میں یہودی قبائل بھی شامل تھے اور مسلمان بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ طے پایا تھا، اس کو میثاق مدینہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور سوال نمبر 6 ہے، سورہ احزاب میں پردے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہرحال یہ سوال جو ہے وہ 2012 سے لے کر 2018 کے پیپر تک پہلی دفعہ یہ سوال آیا ہے، اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے، 59 یعنی کہ 59۔ اس میں جو ہے وہ پردے کے احکام دیے ہوئے ہیں، اور پردے کے بارے میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ پوری آیت ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح آیت آتی ہو تو پھر آیت لکھیں، اور اگر آیت نہ آتی ہو تو پھر یہ بتا دیں کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں پردے کے بارے میں جو حکم ہے وہ درج ذیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کس کو؟ لازواجک، اپنی بیویوں سے، و بناتک، اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یدنین، لٹکا لیا کریں، نیچے کر لیا کریں، علیہن، اپنے اوپر، من سے، جلابیبہن، اپنی چادروں میں سے، کہ وہ اپنے آپ پر جو ہے وہ اپنی چادروں کے کچھ پلو جو ہیں وہ اوپر لٹکا لیا کریں، یعنی کہ جو چادر ہے اس کے کچھ حصے کو آگے لٹکا لیا کریں۔ اور ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے، ان یعرفن کہ وہ پہچان لی جائیں، اور یہ زیادہ قریب بات یہ ہے یا اس سے امید یہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی، فلا یؤذین پھر ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی، ان کو ایذا نہیں دی جائے گی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اگر آیت آ جائے تو آیت لکھنی ہے، اور اگر آیت نہیں آتی تو آیت کا ترجمہ جو ہے وہ لکھنا ہے اس سوال میں۔ اور سوال نمبر 7 ہے، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی میں فرق واضح کریں۔ یہ پچھلے پیپر میں ہم لوگوں نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ مرکب اضافی کیا ہے اور مرکب توصیفی کیا ہے۔ یہ دونوں مرکب ناقص کی اقسام ہیں۔
مرکب اضافی جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے، مرکب توصیفی جو ہے وہ صفت اور موصوف سے مل کر بنتا ہے، دونوں جو ہیں دونوں اجزاء ان کے اسم ہوتے ہیں، اور اب فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ مرکب اضافی کا جو پہلا جزو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، اور جو یعنی کہ مضاف وہ نکرہ ہوتا ہے، اس پر الف لام جو ہے وہ نہیں لگائی جاتی، اور جو دوسرا جزو ہوتا ہے مضاف الیہ وہ معرفہ ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے آخر میں زیر ہوتی ہے، جبکہ مرکب توصیفی میں صفت اور موصوف جو ہے وہ ان اعرابی حالت ان کی ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر اور دونوں جو ہیں وہ یا تو نکرہ ہوتے ہیں یا دونوں معرفہ ہوتے ہیں، صفت اور موصوف دونوں جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، یا نکرہ ہوتے ہیں یا معرفہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح وحدت، تثنیہ، جمع اور مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے بھی صفت اور موصوف ایک جیسے ہوتے ہیں، جبکہ مرکب اضافی میں جو ہے وہ ایک نکرہ ہوتا ہے اور ایک معرفہ ہوتا ہے، ایک پر الف لام لگتا ہے اور ایک پر الف لام نہیں لگتا، جبکہ دوسرے پر جو ہے وہ الف لام لگتا ہے اور جو ہے وہ مجرور بھی ہوتا ہے۔ جی یہ سوال بھی دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، سچے تاجر کا انجام کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ تو یہ سوال بھی آپ لوگ کئی دفعہ آ چکا ہے۔ سچے تاجر کا انجام حدیث کے مطابق آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ سچے تاجر کا انجام انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا حدیث کے مطابق۔ اور کوسچن نمبر 9 ہے، حدیث جبرائیل سے کیا مراد ہے؟ حدیث جبرائیل سے مراد وہ حدیث ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور دین کے احکام سکھائے، اور وہ کافی جو ہے وہ تفصیل سے وہ حدیث ہے جس میں 4 سوال جو ہے وہ کیے گئے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حدیث جبرائیل سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں ظاہر ہوئے، دین کے احکام سکھائے، یعنی کہ اسلام کے بارے میں سکھایا، ایمان کے بارے میں بتایا، احسان کے بارے میں بتایا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا، یعنی کہ دین کے احکامات بتانے آئے، یہ حدیث جبرائیل سے مراد ہے۔ اور پھر سوال نمبر 10 ہے، حصول علم کے حوالے سے کوئی ایک حدیث مع ترجمہ لکھیے۔ تو اب آپ یہ جو حدیث ہے کہ ایک حدیث مع ترجمہ لکھیے، تو اب اس میں آپ لوگوں کو حدیث بھی بتانی ہوگی، یعنی کہ اس کا عربی بھی بتانی ہوگی اور اس کا ترجمہ بھی بتانا ہوگا۔ جب اس طرح کا سوال آ جائے پھر اس کے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، 2 نمبر ہوں گے۔ اب 1 نمبر جو ہے حدیث کا ہوگا یہ متن کا، اور 1 نمبر جو ہے حدیث کے ترجمے کا۔ تو اس طریقے سے پھر آپ لوگوں نے حدیث کا متن بھی لکھنا ہوگا اور حدیث کا ترجمہ بھی لکھنا ہوگا۔ اب یہ غور سے کوئی ایک حدیث مع ترجمہ لکھیے، تو مطلب کیا ہے کہ حدیث عربی بھی ہوگی اور اس کا ترجمہ بھی ہوگا۔ تو آپ لوگوں کے کورس میں ہی یہ حدیث شامل ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنۃ۔ من سلک جو کوئی چلا، طریقاً راستے پر، یلتمس فیہ علما، یلتمس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، فیہ اس میں علما علم، جو علم کی تلاش کے لیے، جو حصول علم کے راستے پر چلتا ہے، جو علم کی طلب میں کسی راستے پر چلتا ہے، تو سہل اللہ، سہل کا مطلب ہوتا ہے سہل کر دیا، آسان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے بہی اس کا طریقاً راستہ، الی الجنہ، جنت کی طرف جانے کا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے حصول علم کے حوالے سے ایک حدیث کہ اگر کوئی شخص علم کے راستے پر، علم کی تلاش کے راستے پر کوئی شخص چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اب یہاں سے علم کی اہمیت بھی واضح ہو رہی ہے کہ علم حاصل کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے راستے کی طرف بھی آسانی ہوتی رہے گی۔ تو اس کی عربی بھی یاد کر لینا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنۃ۔ جی یہ 10 سوال تھے، اور اس کے بعد جو
لینتھی سوال ہیں، وہ سوال نمبر 3 ہے، خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت اور اہم نکات لکھیے۔ یہ پہلے پیپرز میں آ چکا ہے، ڈیٹیل بتا چکی ہوں۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، اسلامی تہذیب کے نمایاں خصائص کون سے ہیں، کسی دو پر گفتگو کیجیے۔ یہ بھی آ چکا ہے پچھلے پیپر میں اور اس کو بھی تفصیل سے میں بتا چکی ہوں۔ اور سوال نمبر 5 ہے، تعمیر سیرت کا نبوی منہج پر سیر حاصل گفتگو کیجیے۔ یہ سوال بھی پچھلے پیپر میں آ چکا ہے اور اس کو بھی میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتا چکی ہوں۔ اب یہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ کچھ سوال ایسے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔